بے شک قرآن دنیا کی سب سے مقدس ترین کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی میں دم ہے تو وہ اس کے جیسی ایک آیت بھی بنا کر دکھا دے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کسی انسان اور کسی ٹیکنالوجی میں یہ طاقت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ کر سکے۔ اس سمے اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی کا دور چل رہا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے پلیٹ فارم اس اے آئی کی مدد سے تیار کیے جا رہے ہیں، لیکن دنیا میں قرآن واحد ایسی کتاب ہے جس کے جیسی ایک آیت بھی دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر اور کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیار نہیں کر سکا ہے۔ حال ہی میں شودھ کرتاؤں کی ایک ٹیم نے چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے قرآن کی جیسی ایک آیت لکھنی چاہی تو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف سے جو جواب آیا وہ کافی حیران کر دینے والا تھا۔ دنیا کے سب سے طاقتور اے آئی چیٹ جی پی ٹی نے کہا کہ قرآن اسلام اور مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب ہے۔ ایک اے آئی ہونے کے ناطے میں قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر یا اس میں تبدیلی کر کے نئی آیتیں نہیں بنا سکتا۔ قرآن ایک پوتر گرنتھ ہے اور اس کا اپنا ایک دھارمک مہتو ہے۔ یہ درست نہیں ہوگا کہ اس سے چھیڑخانی کر کے کوئی نئی آیت بنانے کی کوشش کی جائے۔ ایک دوسرے سوال میں چیٹ جی پی ٹی نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری حیثیت نہیں کہ میں اللہ کی کتاب کے جیسی کوئی آیت لکھ سکوں، اس کی آیات اور اس کی پوترتا کو کاپی کر سکوں۔ یہ کتاب اپنے آپ میں نایاب اور منفرد ہے اور اس کے جیسی آیت بنانے کی کوشش کرنا محض ایک بیوقوفی ہے۔ میں شاعری لکھ سکتا ہوں، کتابیں لکھ سکتا ہوں، لیکن میری حیثیت قرآن کی آیتوں کو لکھنے کی نہیں ہے اور اسے کاپی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چیٹ جی پی ٹی کے اس جواب نے مشرکین عرب کے ان دعووں کی یاد دلا دی ہے جو کہتے تھے کہ اس قرآن کو تو محمد نے اپنے من سے گڑھ لیا ہے۔ تو اللہ نے سورہ ہود آیت نمبر 14 کو نازل کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن کو خود بنا لیا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو ایسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلانا چاہتے ہو اسے بلا لو۔ اللہ نے سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر دنیا کے سبھی جن و انس اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کے جیسا کوئی کلام بنا لے تو اس جیسا کوئی کلام بنا بھی نہیں سکیں گے، پھر چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ آج چیٹ جی پی ٹی، اے آئی اور دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دنیا کا کوئی بھی انسان قرآن کے جیسی ایک آیات بھی تیار نہیں کر پایا ہے۔ دنیا کے ہر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اے آئی نے قرآن کے اس معجزے کے سامنے ہار مان لی ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو کروڑوں لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ اگر دنیا کے سارے ظالم حکمران مل کر اس قرآن کو ختم کر دیں تب بھی اس کے چاہنے والے اسے حرف با حرف اسی طرح لکھ کر سامنے رکھ دیں گے اور اس میں زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ بے شک ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن وہ آج بھی قرآن جیسی ایک بھی صورت بنانے پر قادر نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے منگول اور ظالم بادشاہ آئے جنہوں نے قرآن کو ختم کرنے اور اس میں تبدیلی کرنے کی کوششیں کی، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ اور ہوتا بھی کیسے؟ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور قیامت تک اس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔